حق کی طرف ممتاز قادری کھڑا ہے، غازی علم دین شہید کھڑا ہے، عامر چیمہ شہید کھڑا ہے، تحریک لبیک کے ساتھی کھڑے ہیں، اور ظلم کرنے والوں میں عمران خان، نواز شریف اور ان جیسے ظالم کھڑے ہیں۔ حضرت علی اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے۔ سب سے پہلا مقدمہ جو اللہ کی بارگاہ میں رکھا جائے گا وہ یہی ہوگا۔ نماز کا جو سوال ہوگا پہلے وہ اپنی جگہ پر ہے، مقدمہ جو پہلا رکھا جائے گا وہ یہی ہے، اختصموا فی ربہم، اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے پہلا مقدمہ ہوگا حضرت علی رکھیں گے۔ اور اہل علم نے لکھا کہ جن پر ظلم اور زیادتیاں ہوئیں وہ حضرت علی کے ساتھ مل کر اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے۔ اب حضرت علی اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں، مولا جب ہم نے ان کو دین کی دعوت دی انہوں نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا، ہم نے ان کو دین کی دعوت دی انہوں نے ہمیں مکہ پاک سے نکال دیا، ہم نے دین کی دعوت دی انہوں نے ہمارے راستے پر کیا کچھ نہیں کیا، انہوں نے ہر موقع پر ہمیں مٹانے کی کوشش کی، یا اللہ اب ابو جہل ایک طرف ہے، ابو لہب اس طرف ہے، یہ سارے ظالم جابر جن کے ساتھ حنین میں جنگ ہوئی، عہد میں جنگ ہوئی، یہ ساروں کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت علی مقدمہ پیش کر رہے ہوں گے، اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیے، اللہ ان کو پکڑ، ان کی گرفت فرما۔ حضرت علی مقدمہ پیش کر رہے ہیں، اور جن پر ظلم اور زیادتیاں ہوئیں وہ اپنا مقدمہ حضرت علی کو دے رہے ہیں، حضرت علی رب کی بارگاہ میں ان کا مقدمہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مقدمہ یہی پیش کیا جن پر ظلم زیادتیاں ہوئیں۔ اب سوچیں، یہی رمضان شریف تھا، ہتھ کڑیاں لگائی گئیں، جیلوں میں ڈالے گئے، ختم نبوت کے نام پر ان لوگوں نے تیزاب پھینکے، ان لوگوں نے گولیاں چلائیں، شیل مارے۔ کیا آج پی ڈی ایم نے وہ جلوس نہیں نکالا؟ کیا تحریک انصاف کے خود جلوس نہیں نکلتے؟ کس پر گولی چلائی گئی، کس کو شیل مارا گیا، کس پر تیزاب پھینکا گیا، کس کو جیل ڈالا گیا؟ اب جب یہ مقدمہ حضرت علی پیش کر رہے ہوں گے، یہی ہمارا مقدمہ بھی بارگاہ خداوندی میں، بتاؤ اب کدھر بچ کے جاؤ گے جس کا مقدمہ حضرت علی پیش کرے؟ یہ ابو جہل کی لسٹ میں وہ کھڑا ہوگا ظالم۔ سورہ حج آیت نمبر 19، جاؤ تفسیر جا کے چیک کر لینا۔ یہ کہیں کہ پتہ نہیں خطاب بنا کر لے کر آیا ہے اس لیے بات کر، بنی ہوئی بات نہیں، جا کر تفسیر چیک کرو۔ سورہ حج آیت نمبر 19، اختصموا فی ربہم کا معنی کیا ہے؟ جا کے اس کی چیک کرو، اس میں ہے کیا؟ اس میں یہی ہے، دو گروہ بنائے گئے، ایک حق ایک باطل۔ حق کی طرف حضرت علی کھڑے ہیں، باطل کی طرف ابو لہب کھڑا ہے، باطل کی طرف ابو جہل کھڑا ہے، حق کی طرف امام حسین کھڑے ہیں، باطل کی طرف یزید کھڑا ہے، حق کی طرف ممتاز قادری کھڑا ہے، غازی علم دین شہید کھڑا ہے، عامر چیمہ شہید کھڑا ہے، تحریک لبیک کے ساتھی کھڑے ہیں، اور ظلم کرنے والوں میں عمران خان، نواز شریف اور ان جیسے ظالم کھڑے ہیں۔ لطف سجن دم بدم، کہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ واہ۔ ہم نے تے جیلوں میں جا کے بھی لبیک کے نعرے لگائے، ہم نے وہاں جا کر بھی صدقے یا رسول اللہ کہا، وہاں جا کر بھی نمازیں پڑھی۔ آج یہ لوگ عبرت کا نشان بن گئے، آج ہم ٹھنڈے پنکھوں میں بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ عبرت کا نشان بن گئے، آج عزت کی خاطر اللہ نے 4 بندے کھڑے کر دیے۔ آج جیلوں میں انہوں نے ڈالا، مٹ جائیں گے، ہم کیا مٹیں گے؟ ظالم تجھے رب مٹائے گا۔ ابو جہل مٹانے آیا گیا، خود مٹ گیا تھا۔ ابو لہب مٹانے آیا تھا، خود مٹ گیا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سارے عبرت کا نشان کو پہنچیں گے۔ حق پر کھڑے رہو، آج بھی حق کی برکت سے دنیا بھی روشن ہے، آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔